الحمد للہ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سیدنا وسید الانبیاء عظیم الرجاء منبع الجود والعطاء شفیعنا الی اللہ یوم الجزاء وعلی آلہ واصحابہ البررۃ التقیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میرے قابل صد احترام بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ مبارکہ جو آج میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ سورہ بقرہ کی آیہ مبارکہ ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ حافظوا علی الصلوات، تمام نمازوں کی پابندی، سختی سے پابندی کرو، حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطی، اور خاص کر درمیانی نماز کی، وقوموا للہ قانتین، اور جب بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ادائیگی صلاۃ کے لیے قیام ہو تو بڑے خشوع اور خضوع کے ساتھ۔ یہ مفہوم ہے اس آیہ طیبہ کا۔ یہ بات تو آپ کے یقیناً علم میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے اور خالق کائنات جل مجدہ الکریم آپ نے سرکار کو اس نعمت عظمیٰ سے نوازا کہ لامکان جسے ہم کہتے ہیں، وہاں حضور کی جلوہ گری ہوئی اور وہ قرب حاصل ہوا جس کا تذکرہ ہوا کہ فدنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ عز و جل کا وہ قرب پایا جیسے دو قوسیں آپس میں ملتی ہیں، یہ اس سے بھی زیادہ قریب۔ تمام تر گفتگو کے بعد امت کے لیے رب کائنات نے جو نعمت عطا کی
وہ نمازیں تھیں، اور ان کی تعداد جو احادیث صحیحہ میں آئی ہے وہ ہے 50، کہ دن اور رات میں 50 نمازوں کی ادائیگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس ہوئے ہیں تو چھٹے آسمان پہ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام انہوں نے سرکار کا راستہ روکا اور یہ بات پوچھی، امت کے لیے کیا ملا؟ واقعہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دن رات میں 50 نمازیں۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ، میری امت پہ 3 نمازیں فرض تھیں اور وہ بھی ان کی ادائیگی میں کوتاہی برتتے تھے۔ یہ 50 نمازیں آپ کی امت کس طرح سے ادا کر پائے گی؟ بارگاہ رب العزت میں پھر سے جائیں اور اس میں ذات باری سے تخفیف کا اظہار کریں کہ تخفیف ہو جائے، کمی ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے، نمازیں کم ہوئیں۔ 2 روایتیں ہیں، بعض 5 کہتے ہیں، بعض 10 کہتے ہیں۔ 10 کم ہوئیں، 40 رہ گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر راستہ روکا، کیا ہوا؟ اس طرح سے 10 نمازیں کم ہو گئیں، اب بھی بہت ہیں، اب پھر جائیے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوتے رہے اور موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے رہے کہ مزید تخفیف، حتیٰ کہ 5 رہ گئیں۔ تو سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے، چونکہ آپ کی امت پہ 3 نمازیں فرض تھیں اور یہ بات آپ کہہ چکے تھے کہ میری امت 3 نمازوں کی ادائیگی میں بھی کوتاہی برتتی تھی اور تخفیف، اس پہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے یہ بات کہی تھی کہ میں نے اپنے رب سے اتنا مانگا ہے کہ اب مجھے مزید مانگتے ہوئے حیا آتی ہے۔ جب یہ جملہ استعمال کیا تو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ خطاب ہوا، اے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ، نمازیں تو میں نے 50 ہی فرض کی تھی اور ادائیگی سے پہلے ہی 45 منسوخ کر دیں، لیکن آپ کا جو امتی بھی پابندی کے ساتھ 5 نمازیں ادا کر لے گا، اس کا ثواب 5 کا نہیں 50 کا ملے گا۔ اور یہ نعمت عظمیٰ جسے ہم نماز کہتے ہیں، یہ اللہ رب العزت جل مجدہ، جتنی بھی آپ عبادات اسلام کی دیکھیں گے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جہاد ہے، باقی عبادات ہیں، ان تمام کی فرضیت زمین پہ ہوئی ہے، اور نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کی فرضیت رب کائنات نے اپنے محضر میں لامقامی اس امت کو نعمت کے طور پہ، تحفے کے طور پہ، ہدیے کے طور پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا کی ہے۔ اب یہ
کتنی اہم عبادت ہے، اس کا تذکرہ قرآن عزیز میں بار بار کیا گیا ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ ایمان کے بعد یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی ہے، ایمان کے بعد سب سے اہم ترین عبادت بغیر کسی فصل کے جو اس امت کو عطا ہوئی ہے، فرض کی گئی ہے، وہ نماز ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وفد عبد قیس آیا۔ یہ ایک قبیلہ تھا، انہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کا پتہ چلا، تو یہ وفد کی صورت میں مدینہ طیبہ میں حاضر ہوئے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قیام کے لیے مسجد ہی میں اہتمام فرمایا۔ اور یہ اس لیے تھا کہ جب ہم نمازوں کی ادائیگی کریں گے، قرآن عزیز پڑھا جائے گا تو یہ سنیں گے، اور یقیناً قرآن عزیز اگر یہ طلب صادق کے لیے آئے ہوئے تو ان کے دلوں پہ اثر کرے گا۔ ایسا ہی ہوا کہ وفد عبد قیس مسلمان ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا قول کیا، رب تعالیٰ کی توحید کے قائل ہوئے۔ تو انہوں نے سب سے پہلا جو سوال کیا وہ یہ تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ، ایمان لانے کے بعد ہم پہ کون سی عبادت فرض ہے کہ جو ہمیں ضروری طور پہ ادا کرنی ہے؟ تو اس کے لیے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ رب تعالیٰ نے دن رات میں تمہارے لیے 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور ان کے اوقات کا تذکرہ کیا، فجر کی نماز کا، ظہر کا، عصر کا، مغرب اور عشاء کا۔ تو اس پہ وفد عبد قیس نے پوچھا کہ حل علیہ غیرہن، کہ حضور کیا ان 5 نمازوں کے علاوہ بھی ہم پہ کوئی اور نماز فرض ہے؟ حضور فرمانے لگے کہ نہیں، الا ان تطوع، نمازیں یہ 5 ہی فرض ہیں، البتہ نفلی عبادت تم جس قدر چاہو ادا کر لو، یہ بات ارشاد فرمائی، جس کا معنی یہ بنتا ہے، اس کے بعد باقی عبادات کا تذکرہ بھی حضور نے کیا۔ اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد جو سب سے پہلا فریضہ ایک مسلمان پہ عائد ہوتا ہے وہ نماز ہے۔ ایک تو اس کی ادائیگی ہے، اس کا تذکرہ میں آپ کے لیے آج عرض کروں گا، اور ایک اس کا دوسرا پہلو ہے جو نماز کی ادائیگی نہیں کرتا۔ یہ 2 پہلو قرآن عزیز ارشاد فرما رہا ہے کہ قیامت کے دن جب حساب کتاب ختم ہو جائے گا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، اور وہ لوگ جن کے مقدر میں جہنم ہوگا انہیں جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ تو رب تعالیٰ جل مجدہ الکریم جہنم میں جانے والوں سے پوچھے گا، ما سلککم فی سقر، بتاؤ تو وہ کون سی شے ہے جو تمہیں جہنم میں لے گئی؟
تو وہ یہ کہیں گے لم نکو من المصلین ولم نکو نطعم المسکین، ہم ایمان لا کر نمازوں کی ادائیگی نہیں کیا کرتے تھے اور ہم اپنے مال میں سے ضرورت مندوں کو کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے۔ جہنم میں جانے کی ایک بہت بڑی جو وجہ وہ بیان کریں گے وہ نماز کی ادائیگی کا نہ کرنا ہے۔ پھر اس کا ایک پہلو تو یہ ہے، اور ایک پہلو اس کا یہ ہے کہ جو نماز کی ادائیگی کرتا ہے اس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، جبریل امین علیہ السلام، میں نے غالباً پچھلے جمعے میں بھی یہ حدیث عرض کی تھی، جبریل امین علیہ السلام آئے تھے بارگاہ مصطفی میں، دو زانو ہو کے بیٹھ گئے اور اپنے زانوں پہ ہاتھ بھی رکھ دیے اور سوالات کیے۔ پہلا سوال تھا کہ ایمان کیا ہے، دوسرا تھا اسلام کیا ہے، اور تیسرا سوال یہ تھا کہ احسان کیا ہے۔ اس تیسرے سوال کے جواب میں حضور نے فرمایا تھا کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِن لَّمْ يَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ۔ اللہ عز و جل کے حضور جب نماز کے لیے کھڑے ہونا نصیب ہو جائے تو عبادت اس طرح سے بجا لانا گویا رب تعالیٰ کی تجلیات کو تم مشاہدہ کر رہے ہو، دیکھ رہے ہو رب تعالیٰ کو، اور اگر اپنے آپ کو اس مقام اور منزل پہ لا کے کھڑا نہیں کر سکتے تو پھر یہ ذہن میں رکھنا فَإِنَّهُ يَرَاكَ، رب تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو ایسی حرکات و سکنات، ایسے تصورات، ایسے خیالات کہ جو تمہیں نماز میں بھی دنیا میں مصروف کریں، وہ رب تعالیٰ سے مخفی نہیں۔ لہذا کوشش کرنا کہ ان خیالات کو یکسر ایک طرف رکھ کر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں قیام کرنا۔ اب یہ ذرا توجہ طلب بات ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الصلاۃ معراج المومن، کہ یہ جو نماز ہے یہ بندہ مومن کی معراج ہے۔ یہ بات کیوں کہی گئی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو معراج ہوئی کہاں؟ آسمانوں کی بلندیوں پہ، سدرۃ المنتہا سے بھی ورا۔ اب امت کے لیے سرکار فرماتے ہیں کہ یہ نماز تمہاری معراج ہے، جس کا معنی یہ بنتا ہے مجھے تو دیدار خداوندی جب نصیب ہوا تو میں اس مکان سے نکل کر مقام لا مقام گیا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے خلوت میں اپنا دیدار عطا کیا، اور میری امت کو جو نعمت ملی ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ نماز میں کھڑا ہوگا تو رب تعالیٰ اپنے اور بندے کے درمیان جتنے بھی حجابات ہیں سب اٹھا دے گا۔ اب یہ بات کہی گئی کہ وابود کاننا کا طرح، ایسے کھڑے ہونا ذات باری کو جب انہماک ہوگا کہ میں اللہ عز و جل کے حضور کھڑا ہوں، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ کوشش ہوگی اس کی کہ تصورات کو تمام خیالات سے خالی کر لیا جائے، تاکہ تجلیات خداوندی کا جو نزول ہوتا ہے ایک نمازی کے لیے وہ نصیب ہو جائے۔ حضور فرماتے ہیں جب نمازی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اسے جو نعمتیں نصیب ہوتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ملائکہ آتے ہیں اور اپنے پروں سے اس بندہ
مسلمان کو جو نماز کی ادائیگی کر رہا ہوتا ہے اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ دوسری نعمت رب تعالی جل مجدہ الکریم اسے یہ عطا کرتا ہے کہ اپنے اور اس کے درمیان جو حجابات ہوتے ہیں وہ اٹھا دیتا ہے۔ اور تیسری نعمت جو رب تعالی اس نمازی کو جو خالق کائنات کے سامنے ہاتھ باندھ کر بندہ کھڑا ہوتا ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ بندہ ادھر نماز سے فارغ ہوتا ہے تو رب تعالی فرماتا ہے لے میرے بندے، اب جو دل چاہتا ہے، جو میں سمجھوں گا کہ تیرے حق میں بہتر ہے، وہ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ پورا نہ ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ ای الدعائے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ فرمائیے گا کون سی دعا ہے جو مستجاب ہے، مقبول ہے؟ تو حضور نے اس وقت فرمایا تھا دبر کل صلاۃ، ہر نماز کے بعد جو تم دعا مانگو گے وہ مقبول ہوگی۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بندہ جب انہماک کے ساتھ نماز کی ادائیگی کرتا ہے، بلکہ میں ایک بات عرض کرتا جاؤں آپ کے لیے، صاحب تفسیر روح البیان نے علامہ اسماعیل حقی، انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کبھی ایسا ہو کہ رزق میں تنگی آ جائے، کبھی ایسا ہو کہ رزق میں تنگی آ جائے تو سوچو کہیں ایسا تو نہیں کہ میں نماز جلدی جلدی تو نہیں پڑھتا۔ اگر ایسا کر رہے ہیں تو پھر اس کی اصلاح کیجیے، انہماک سے نماز کی ادائیگی کیجیے۔ اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ نماز کو اس معاملے میں بھی عمل دخل ہے کہ جب کوئی بندہ انہماک کے ساتھ نماز کی ادائیگی کرتا ہے تو رب تعالیٰ اس کے رزق میں گشائش و برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ آیہ طیبہ جو آج میں نے پڑھی ہے، جس میں اللہ عز و جل کا یہ ارشاد ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، کہ نمازوں کی پابندی کرو، سبھی نمازوں کی، اور اللہ عز و جل کے خاص کر نماز وسطی درمیانی نماز کی، اور جب بھی بارگاہ رب العزت میں نماز کے لیے تمہارا قیام ہو تو خشوع و خضوع کے ساتھ ہو، قنوت کے ساتھ ہو، توجہ کے ساتھ ہو، تاکہ تم اس کے ثمرات کو پا سکیں۔ اس سے پہلے رب کریم جل مجدہ نے جو احکام بیان کیے ہیں وہ نکاح اور طلاق کے ہیں۔ اب نکاح اور طلاق کے جو احکام ہیں، معاملات ہیں، یہ خالصتاً دنیوی احکام ہیں، اور قرآن عزیز کا اسلوب یہ ہے کہ جب کبھی کوئی دنیاوی بات چھڑتی ہے تو رب تعالی جل مجدہ الکریم اس کے احکام کو بیان کرنے کے بعد بندے کو پھر سے اپنی ذات کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اب جب نکاح کے مسائل چھڑے، طلاق کے مسائل چھڑے، اور اس میں انسان کے لیے الجھاؤ پیدا ہوا، پریشانیاں لاحق ہوئیں، تو ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ آؤ اب نمازوں کی ادائیگی کرو تاکہ تمہاری یہ پریشانیاں بھی دور ہو جائیں، اور تمہاری جو توجہ ذات باری کی طرف سے ہٹ گئی تھی وہ پھر سے قائم ہو جائے۔ اس لیے یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے
کہ جس کے لیے کچھ شرائط ہیں، کچھ ارکان ہیں، کچھ جس کی سنن ہیں، واجبات و مستحبات ہیں، اور بندہ جب ان تمام کو بأحسن وجوہ ادا کرتا ہے تو اس پہ جو اسے نعمتیں ملتی ہیں وہ ایسی بے بہا ہیں کہ وہ انسان اس کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ نماز کی کچھ شرائط ہیں، نماز کے کچھ ارکان ہیں، کچھ فرائض ہیں، کچھ واجبات ہیں، کچھ سنن ہیں۔ شرط کسے کہتے ہیں؟ ہم جو کہتے ہیں کہ نماز کی شرائط ہیں، تو شرط کسے کہتے ہیں؟ وہ چیزیں جو کسی بھی شے کو شروع کرنے سے پہلے اس کی ادائیگی ضروری ہو جائے، کہ جب تک وہ ادا نہ کرو شے ادا نہیں ہوتی، اس کو شرط کہتے ہیں۔ اور اس کے لیے ایک بات ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ شرط وہ کہلائے گی کہ جس پہ وہ عبادت جس کا کہا گیا موقوف ہو، کہ وہ ادا نہ کریں تو جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے وہ ادا نہ ہو، اور پھر وہ شرط ساتھ ساتھ چلتی بھی رہے۔ اگر کہیں درمیان میں کٹ آف ہو گئی تو وہ شے کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ نماز کے لیے طہارت کا ہونا، جسمانی طہارت کا ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، طہارت کا ہونا، یہ ایک شرط ہے۔ دوسری اس کی شرط ہے وقت کا ہونا۔ ان کے اوقات کا تعین ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز اوقات کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ وقت نہ ہوا اور آپ نے پڑھ لی تو وہ نماز ادا نہ ہوگی۔ وقت چلا گیا تو آپ نے پھر پڑھی تو وہ ادا نہ ہوئی، قضا ہوئی۔ وقت کا ہونا، استقبال قبلہ، قرآن عزیز اس کے لیے ارشاد فرما رہا ہے وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، دنیا کے کسی خطے میں تم بس رہے ہو، جب نماز کے لیے تمہارا قیام ہو، کھڑے ہو جاؤ، تو تمہارا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ اب میں اس کی توضیح انشاءاللہ جب یہ ساتھ ساتھ کروں گا۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو شرائط کہلاتی ہیں۔ اب اس میں دیکھیں، وضو لے لیں۔ وضو کو شرط اس لیے کہا گیا کہ قرآن عزیز نے یہ بات کہی ہے اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ نماز کے لیے جب تم قیام کرنا چاہو، نماز پڑھنا چاہو تو وضو کر لو، اور وضو کا طریقہ بتا دیا کیا؟ اپنے چہروں کو دھو، اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو، سر کا مسح کرو، اور پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو۔ یہ ایک اجمال بیان کر دیا۔ اب ایک آدمی اس وقت تک فریضے کی ادائیگی نہیں کر سکتا، نماز کی ادائیگی نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کے لیے وضو نہ ہوگا، طہارت نہ ہوگی۔
جنابت ہے تو غسل ضروری، اور اگر بے وضو تھا تو وضو ضروری۔ اور یہ وضو ایسا ہے کہ تحریمہ سے لے کے سلام کے پھیرنے تک اگر درمیان میں کہیں وضو ٹوٹ گیا تو پھر وہ نماز نہیں ہوگی، کیونکہ ساتھ نہیں چلا۔ اس لیے یہ شرائط میں سے ہے۔ اور وضو کو رب تعالیٰ نے یہ شرف عطا کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم وضو کرتے ہو اور اپنے چہرے کو دھوتے ہو تو اس عمل سے، پانی سے چہرے کو دھونے کی وجہ سے تمہارے اس پورے چہرے سے جو گناہ صادر ہوئے تھے، قصدن ہوئے یا غیر ارادی طور پہ ہوئے، جب تم وضو کرتے ہو اور وضو کا آخری قطرہ تمہارے چہرے سے نیچے گرتا ہے تو رب تعالیٰ ان تمام گناہوں کو جو چہرے سے صادر ہوئے تھے معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح جب ہاتھوں کو دھوتے ہو تو جو گناہ ہاتھوں سے صادر ہوئے تھے رب تعالیٰ جل مجدہ الکریم اس وضو سے اسے صاف کر دیتا ہے، دھو دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ سر میں جو برے تصورات و تخیلات پیدا ہوئے تھے، جو پراگندگی کا باعث بنے تھے، جب تم مسح کرتے ہو تو رب تعالیٰ جل مجدہ الکریم ان گناہوں پہ قلم پھیر دیتا ہے۔ اور یہی حال پاؤں کے دھونے کا ہے۔ آپ حضرات کو یقیناً وہ روایت یاد ہوگی، سنی ہوگی، پڑھی ہوگی۔ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ ایک وقت فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو وضو کا پانی ہمارے اعضاء کو دھو کر نیچے گرتا ہے، اعضاء دھل کے جو پانی نیچے گرتا ہے، اس کے بارے میں شروع میں امام کا مسلک یہ تھا کہ یہ پلید ہے، اگر کسی کپڑے کو چھو جائے تو یہ کپڑا پلید ہو جائے گا۔ یہ پہلا ایک مسلک تھا۔ اس کی وجہ جو آپ کے شاگردان رشید ہیں وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کو رب تعالیٰ نے یہ مقام عطا کیا تھا۔ اب ہم تو وضو کرتے ہیں، دھوتے ہیں، ہمیں تو نظر نہیں آتا کہ گناہ دھل رہے ہیں، اور امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کو رب تعالیٰ نے یہ نگاہ عطا کی تھی، وہ ان گناہوں کو دھلتے ہوئے دیکھتے تھے۔ اب جب وہ گناہ ساتھ دھلتے تھے تو اس کی وجہ سے امام صاحب فرماتے ہیں اس پانی کو دوبارہ استعمال نہ کیا جائے، یہ لگے گا تو کپڑے کو بھی پلید کر دے گا۔ اور پھر جب توجہ دلائی گئی کہ یہ امر تو بڑا مشکل ہے، ایک آدمی کہاں سے اتنے کپڑے لائے گا، اب یہ کپڑے پہ گرے، کپڑا پلید ہوا تو اس سے تو نماز پہن کے ادائیگی نہیں ہوگی، تو پھر توجہ دلائی گئی کہ آپ اپنے اوپر دوسروں کو قیاس نہ کریں، دوسروں کے لیے سہولت ڈھونڈنی ہے ہم نے تو پھر ان احادیث کی بنا پر جو سامنے آئیں امام صاحب نے فرمایا کہ یہ طاہر ہے، غیر مطہر ہے، یہ پانی پاک تو ہے لیکن آگے پاک نہیں کر سکتا۔ تو یہ وضو کی یہ کیفیت ہے، اور میں نے آپ کو میرا خیال ہے متعدد مرتبہ یہ حدیث سنائی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی گھر سے وضو کر کے مسجد میں نماز کی ادائیگی کے لیے چلتا ہے تو اسے کون سی عظمت نصیب ہوتی ہے، اس کا تذکرہ سرکار نے کیا
حضور فرماتے ہیں میں سو رہا تھا تو میں نے اپنے آپ کو اللہ کریم کی بارگاہ میں پایا، تو رب تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا کیا میرے حبیب بتاؤ فی ما یختصم الملاء الاعلیٰ، یہ آسمان کے فرشتے آپس میں کیوں جھگڑتے ہیں؟ تو میں نے عرض کیا مولا کریم تو بہتر جانتا ہے۔ اب آگے جو الفاظ حدیث ہیں وہ ہیں فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتَفَيَّ، اللہ کریم نے اپنا دست قدرت جیسے اس کی شان کے لائق میرے کندھوں کے درمیان رکھا، فَوَجَدْتُ بَرْدَ أَنَامِلَهُ بَيْنَ ثَدْيَيَّ، میں نے رب تعالیٰ کے دست قدرت کی ٹھنڈک اپنے دل میں محسوس کی۔ اب اس کا اثر کیا ہوا؟ حضور فرماتے ہیں فَتَجَلَّى لِي كُلُّ شَيْءٍ، ہر چیز مجھ پہ روشن ہو گئی۔ اب رب کریم نے پوچھا کہ اے محبوب اب بتاؤ فیما یختصم، یہ کیوں جھگڑتے ہیں؟ تو میں نے عرض کی مولا تعالیٰ جب کوئی آدمی گھر سے وضو کر کے نماز کی ادائیگی کے لیے چلتا ہے تو فرشتے آپس میں جھگڑتے ہیں، کوئی کہتا ہے اس نیکی کو اللہ کی بارگاہ میں میں لے جاؤں گا، تو کوئی کہتا ہے نہیں میں لے جاؤں گا۔ تو اس بات پہ ان کا جھگڑا ہوتا ہے، گویا ابھی نماز کی ادائیگی نہیں ہوئی، گھر سے وضو کر کے چلے ہیں، ایک ایک قدم پہ جو آپ کو اس پہ ثمرہ مل رہا ہے وہ ملائکہ اسے بارگاہ رب العزت میں لے جانے کو اپنے لیے باعث افتخار سمجھ رہے ہیں کہ اس سے رب تعالیٰ جل مجدہ الکریم کی بارگاہ میں ہمارا قرب بڑھے گا۔ یہ کیفیت ہے ان شرائط کی جو نماز کے پہلے ہم ادا کرتے ہیں۔ تو آپ اس سے بھی غور کریں کہ جب مکمل ادائیگی کے بعد ان شرائط کے ساتھ، ان آداب کے ساتھ، ان فرائض و واجبات و ارکان کے ساتھ ہم نماز کی ادائیگی کریں گے تو پھر رب تعالی جل مجدہ الکریم اس کا کیا ثمرہ عطا کرتا ہوگا۔ ایک اس کی شرائط میں سے ایک من جملہ شرائط میں سے ایک شرط میں نے ابھی عرض کی ہے، وہ ہے استقبال قبلہ۔ یہ بات یاد رکھیں، میں نے ابھی آیت طیبہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، دنیا کے کسی خطے میں آپ رہ رہے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ نماز کی ادائیگی کے وقت آپ کا رخ، چہرہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ اللہ کریم جل مجدہ نے اس امت پہ بڑا کرم کیا ہے۔ بنی اسرائیل تھی نا، بنی اسرائیل، ان پہ لازم تھا سفر کے دوران کہیں بھی نماز آ جائے، کسی کنڈیشن میں، کسی حالت میں نماز کا وقت ہو جائے، وہ گھر پہ نماز نہیں پڑھ سکتے، سفر میں زمین کے کسی قطع اراضی پہ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ وہ جب تک اپنے معبد کے اندر ان کا جو بنا ہوا گرجا ہوتا ہے جس میں وہ عبادت کرتے ہیں، جب تک وہ وہاں آ کے عبادت نہ کریں گے ان کی نماز نہیں ہوگی۔ اور یہ پابندی بڑی سخت تھی، اللہ تعالیٰ نے اس امت پہ یہ کرم کیا۔ حضور فرماتے ہیں جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اللہ تعالیٰ نے پوری سرزمین کو، پورے روئے زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا ہے اور میرے لیے طہارت کا باعث بنا دیا ہے۔ نماز کا وقت کہیں بھی آ جائے وہاں کھڑے ہو جاؤ اور بارگاہ رب العزت میں سر بسجود ہو جاؤ، تمہاری نماز ادا ہو جائے گی۔ اور یہی نہیں بلکہ یہ بھی ساتھ کہا کہ فرض کیجئے آپ ماہ سفر ہیں، پانی نہیں ہے تو صحیح لیکن وہ پینے کے لیے ہے، اسے استعمال میں لے آتے ہیں تو پینے کے لیے نہیں رہتا، تو آپ اس پانی کو بچائیں،
پینے کے لیے رکھ لیں اور تیمم کی ادائیگی کر لیں، تمہیں طہارت حاصل ہو جائے گی، نماز ادا کر لیں۔ یہ سہولتیں اللہ رب العزت نے رکھی ہیں اس امت کے لیے، تو ان میں سے ایک استقبال قبلہ ہے۔ اور قبلے میں یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ بیت اللہ کے پاس نماز ادا کریں، حرم مکہ کے اندر نماز ادا کر رہے ہیں، بیت اللہ کے پاس نماز کی ادائیگی کر رہے ہیں، تو پھر بیت اللہ کا سامنے قائمہ زاویے پہ ہونا یہ ضروری ہے، بالکل سامنے ہو۔ حتیٰ کہ اگر آپ حتیم کعبہ کی طرف نماز کر کے حتیم کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کریں گے تو بھی نماز کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ وہ جو بیت اللہ کی وہ گھر ہے، کمرہ ہے جو بنا ہوا، اس کی کوئی نہ کوئی دیوار آپ کے سامنے ہونی چاہیے۔ اگر وہ وہاں نہیں ہے بلکہ دنیا کے کسی خطے میں اوٹ میں ہے، تو پھر قائمہ زاویہ کی بجائے اگر 45 ڈگری دائیں بھی آپ کا منہ ہو جائے یا 45 ڈگری بائیں بھی منہ ہو جائے تو آپ کی نماز کی ادائیگی ہو جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا چہرہ گول ہے، تو اس کا کوئی نہ کوئی حصہ بیت اللہ کی طرف ضرور رہے گا، تو 45 ڈگری تک تو ہو جائے گی، لیکن اگر آپ اس سے زیادہ پھر گئے تو پھر وہ چہرہ بیت اللہ کی طرف نہیں رہتا اور پھر وہ نماز کی ادائیگی نہیں ہوتی۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی ہے۔ بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں ہماری مسجدوں کے قبلے پتہ نہیں ایسے ہیں، کوئی دائیں ہیں بائیں ہیں، لیکن حضور داتا گنج بخش علیہ الرحمہ کی طرح تو یہ رجال موجود ہوتے ہیں، لیکن کم از کم ہمارے سامنے نہیں ہوتے کہ ہم ان سے کہیں کہ بتائیں جی قبلہ کس طرف ہے۔ داتا صاحب نے مسجد یہاں بنائی تھی تو اس کا قبلہ قدر جنوب کی طرف رکھا تھا، قدر۔ اس پہ اعتراض کیا، اس دور کے علماء نے اعتراض کیا، تو کہا فلاں نماز میرے پیچھے ادا کرنا۔ نماز ادا کی تو آپ مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ اس کے محراب کی طرف دیکھو۔ اب جب نگاہ ہی اٹھی محراب کی طرف تو دیکھا بیت اللہ عین قائمہ زاویے پہ محراب کے سامنے تھا۔ تو یہ اب ایسے لوگ تو بڑی مشکل سے میسر ہیں، رجال موجود ہیں، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو اوٹ میں کر لیا ہے۔ اس واسطے یہ ہمارے لیے جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہم کم از کم 90 ڈگری پہ، یہاں ہوتا بھی ہے 22 جون کو غالباً یا 22 ایک 22 جون کو اور ایک ابھی ایک اور موسم میں، یہ سردیوں کے موسم میں بھی کہیں ہوتا ہے، وہ یہ بتاتے ہیں کہ اتنے بج کر اتنے منٹ پہ اب بیت اللہ کے عین اوپر سورج عموداً شعاعیں گرا رہا ہے، تو اس وقت بھی ہم اپنا قبلہ درست کر سکتے ہیں۔ باقی باتیں انشاءاللہ اب نماز کا یہ مضمون میں چاہتا ہوں کہ 2-3 جمعے آپ کے لیے اس کے مسائل آ جائیں تاکہ ہم اپنی نمازوں کی اصلاح کر لیں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم اپنے محبوب کے صدقے سے اس عبادت کو اس طرح سے ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا کر دے کہ اس کی لذتوں سے ہم آشنا ہو جائیں۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ مولا کریم عالم اسلام کے مسلمان جس وقت کرب میں مبتلا ہیں ایسے اسباب مہیا فرما دے کہ کافروں کے چنگل سے یہ چھوٹ جائیں۔ ربنا تقبل منا انک